بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بین الاقوامی سطح پر صورتحال بہت ہی خطرناک، بہت ہی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے حکومت گھرتی چلی جا رہی ہے، موجودہ سسٹم کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، میں یورپی یونین کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی 26 ممالک ہیں جن کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آ گئی ہے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے، اور یورپی یونین کے اہم ترین لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اہم ترین لوگ، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہماری سٹیٹمنٹ۔ اور میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں، اور جی ایس پی پلس سٹیٹس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ خاص رعایت ملی ہوئی ہے پاکستان کو پورے یورپی ممالک میں، یورپی یونین میں جتنے ممالک ہیں تمام ممالک میں پاکستانی مصنوعات کو رعایت ہے۔ وہاں پر ٹیکس اس طرح سے نہیں لگتا پاکستانی مصنوعات پر، تو لہٰذا ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اب جی ایس پی پلس سٹیٹس کا خطرے کا مطلب یہ ہے اربوں ڈالر کا نقصان۔ آئی ایم ایف سے جو آپ کو مل رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں رہیں گے اگر یہاں پر ہمیں اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلی ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بیٹھ گئی ہے، تباہ حال ہے، اور اس کے بعد یہ تو ایسے ہے جیسے پاکستانی معیشت کو ختم کر دینا، ذبح کر دینا، خودکشی کر لینا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یورپی یونین کی طرف سے وہ یہ ہے، پاکستان اسٹیٹمنٹ بائی دا اسپوکس پرسن آن دا سینٹینسنگ آف 25 civilians بائی ملٹری کورٹ، کہ جو فوجی عدالت سے 25 شہریوں کو سزا ہوئی ہے اس بارے میں یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ ہے۔ The European Union notes with concern the sentencing of 25 civilians by the military court on 21st December in Pakistan۔ ہم نے بڑی تشویش کے ساتھ یہ سارا فیصلہ نوٹ کیا ہے جو 21 دسمبر کو آیا ہے، 25 شہریوں کو سزا دی گئی ہے فوجی عدالت سے۔ These verdicts are seen as inconsistent with the obligations that Pakistan has undertaken under the International Covenant on Civil and Political Rights۔ یہ خلاف ورزی ہے ان قوانین کی جو پاکستان مانتا ہے یا پاکستان نے خود سے جن کو سائن کیا ہوا ہے۔ In line with Article 14 of ICCPR, every person is entitled to a fair and public trial in a court that is independent, impartial and competent, and has the right to adequate and effective legal representation. It also stipulates that any judgment rendered in a criminal case shall be made public۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا قانون کا جو پاکستان جس پر سائن کر چکا یا جو قانون پاکستان پر لاگو ہوتا ہے انٹرنیشنلی یورپی یونین کے ساتھ، اس کے مطابق اس کا آرٹیکل 14 ہے جس پر آپ کو ایک فیئر ٹرائل کا حق ہے، جہاں سب کی ریپرزنٹیشن ہو، سب کے سامنے ہو رہا ہو، اور اس کا فیصلہ بھی سب کے سامنے آ رہا ہو، ساری پبلک کے سامنے ہو۔ انڈر دا یوز جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس یعنی جی ایس پی پلس، beneficiary countries including Pakistan have voluntarily agreed to implement effectively 27 international core conventions including the ICCPR۔ اب پاکستان نے جی ایس پی پلس کے لیے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں گے in order to continue benefiting from جی ایس پی پلس۔ اور اگر جی ایس پی پلس کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو پھر ان قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اب کون لوگ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پاکستان کو آگاہ کریں؟ یہ تو یورپین کی اسٹیٹمنٹ آ گئی۔ یہ ہے انورا ایل انونی، یہ ہیں جی ای یو کے اسپوکس پرسن فار فارن افیئرز اینڈ سیکورٹی پالیسی۔ انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو کہا ہے کہ جی یہ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں۔ لکھتے ہیں The European Union notes that with concern the sentencing of 25 civilians by the military court on 21st December, these verdicts are seen as inconsistent with the obligations that Pakistan has undertaken under ICCPR۔ اب یورپی یونین کی جو پاکستان میں سفیر ہیں رینا کیونکا، وہ کہتی ہیں on our take، یعنی یورپی یونین کا کیا کہنا ہے on the matter is Pakistan statement by the spokesperson on the sentencing of 25 civilians by the military court، وہ میں نے آپ کے سامنے پوری اسٹیٹمنٹ پڑھ دی۔ اور یہ ہیں جی رینا کیونکا، ای یو ایمبیسڈر ٹو پاکستان، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے جب ابھی حال ہی میں مطیع اللہ جان صاحب کو لاپتہ اغوا جب سے بھیجا میں رکھا گیا، حراست میں لیا گیا، پھر پولیس کو دیا گیا، تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور تب بھی انہوں نے جی ایس پی کا حوالہ دیا تھا، اور اس کے بعد تھرتھلی مچ گئی تھی، اور فوری طور پر پھر مطیع اللہ جان صاحب کو پیش کرنا پڑا، پھر ان کو ریلیف دینا پڑا عدالت سے بھی۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے اب یہ حکومت کے لیے بند گلی ثابت ہو چکی ہے، نہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی رہی۔ اب کیا کرے حکومت؟ تو فوجی عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے، عمران اسلام نے کہا بھی اور لوگوں کو بھی سزا ہوگی، 25 کو سزا کے بعد یہ صورتحال آ گئی ہے۔ تو حکومت کا جو خواب ہے کہ عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ سے سزا ہو، عمران خان کو ملٹری کورٹ لے کر جائے، جس پر سلمان راجہ صاحب نے خدشے کا اظہار کیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کیا جائے گا؟ اس پہ تو بات پھر کہیں اور چلی جائے گی، اور یہ حکومت کیا اس کتاب لا سکتی ہے؟ یعنی اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی رچرڈ گرنیل والا معاملہ وہ پیچھے رہ گیا ہے۔
برطانیہ کا وزیر خارجہ ہو، برطانوی ممبر پارلیمنٹ ہو، وہ اپنی جگہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اب یورپی یونین. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کوئی ایک آدم ملک ہو یا اس کا آپ کہیں کہ جی ہم مریخ پر چلے گئے ہیں اور ہمارا ان ممالک سے لینا دینا کچھ نہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ بہت ہی حکومت کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اور یہ ایسے ہے جیسے یعنی نحوست کے بادل کہہ لیں، چاروں طرف سے حکومت کا گھرنا کہہ لیں، کچھ بھی. اب یہ جو اظہار تشویش ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے، لہٰذا اس سے حکومت نکل نہیں سکتی کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کی سزاؤں پر یورپی یونین کے ترجمان کی پریس ریلیز، سویلینز کو سزا دینے پر جی ایس پی پلس اسٹیٹس خطرے میں پڑ گیا. یورپی یونین نے انٹرنیشنل قوانین پر انسانی حقوق کے آرٹیکل 14 کی یاد دہانی بھی کروائی ہے. اب اس پہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی 25 شہریوں کی سزائیں سنانے پر یورپی یونین کو تشویش. اب ہمارے یہاں ڈسکس ہونا ہو مین اسٹریم میڈیا پر اس کا کتنا رد عمل ہوگا، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کتنا خطرہ ہے، کیونکہ یہاں تو جو کہا جائے گا وہی بات کرنی ہے، نہ ملک کی بات، نہ ملک کے مستقبل کی بات. یہاں تو صرف ایک ہے کہ تحریک انصاف کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، ان کے خلاف کس طرح سے بات کرنی ہے، عمران خان کا کیا کرنا ہے، اس کے خلاف کس طرح سے چلنا ہے، اس حکومت کے حق میں کس طرح سے کوئی بات کرنی ہے جس کا لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہی ہمیں مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آتا ہے. اور اس کا نہ ہونا، اس ڈسکشن کا نہ ہونا، حکومت کو، اداروں کو نہ بتانا کہ اس کا کتنا اثرات آئیں گے، یہ ہمارے جرنلزم کے لیے بھی، اور الیکٹرانک میڈیا جو پہلے ہی ارریلیونٹ ہو چکا ہے اس کے لیے پھر ایک اور ہی یہ اس کے کفن میں کیل ثابت ہوتا ہے یہ کہ جی یہ تو بات ہی نہیں ہونی. مگر انٹرنیشنل میڈیا جس طرح انڈیپینڈنٹ اردو ہے وہ اس پر پورا تفصیل کے ساتھ اپنا موقف بھی دے رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، چھاپ بھی رہا ہے، رپورٹ بھی کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی طرف سے تو پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ یہ سب غیر آئینی ہے اور ہم ان کو چیلنج کریں گے اور آگے عدالتوں میں جائیں گے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے کہ اگلی عدالتوں کو بھی مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مثال کے طور پر ابھی جو القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تھا اس کو روکا گیا ہے کہ پیر کو سنانا تھا اب آگے، اس لیے کہ آگے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو وہاں مینج نہیں ہو رہے ججز، وہ خط والے ججز ہیں. تو کیا کریں، اکیلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر کتنا حکومت انحصار کرے گی. تو اب پلان یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید 1 مہینہ ڈیلے کر کے تب تک ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے ججز بھرتی کر لیں گے، وہاں پر لے آئیں گے ہمایوں دلاور کی طرح کے جو عمران خان کے خلاف سزائیں دے چکے ہیں، جو اپنے بندے ہیں، جو اپنے کہنے پر چلیں گے، ان کو ہم اوپر لے آئیں گے اور ان کے پاس کیس لگوا کر تو یہ پھر سزا قائم کر دیں گے، ورنہ سزا رہ نہیں سکتی. تو یہ پلان تو اور بھی بہت سے تھے. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کیا ہو گیا ہے، پہلے کیسز میں کیا ہو گیا، کس کس جج کو مینج کریں گے، اور جب سزائیں دیں گے تو دنیا کو کیسے مینج کر لیں گے، اوورسیز کو کیسے مینج کر لیں گے، کتنے لوگوں کے آپ اٹھا لیں گے. بڑا ہی مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اور یہ صرف اس لیے کہ آپ عوام کے خلاف جا رہے ہیں، ڈاکہ ڈالا 8 فروری کو اور وہ اب سنبھالا نہیں جا رہا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھیے ڈی چوک میں آپریشن کرنا پڑا، یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. انڈیپینڈنٹ نے چھاپا ہے کہ ہم نے موقف لینے کی کوشش کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ سے بھی، لیکن وہاں سے ابھی کوئی بیان آیا نہیں ہے. اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ سے رابطہ کیا، ان کا رد عمل سامنے آنے پر خبر میں شامل کیا جائے گا. جب تک وہاں سے رد عمل آئے گا تو یہ خبر تو ہم شامل کر لیں کہ جو اس وقت ہو گیا ہے یہ تو ہو چکا ہے، اب اس سے نکلنا تو ممکن نظر نہیں آ رہا. اور میں آپ سے عرض کر دوں بڑی عاجزی اور ذمہ داری سے کہ یہ پریشر ابھی بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے، بڑھتے چلانا جانا ہے. اور یہ وہ وقت آ جائے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ حکومت جا رہی ہے اور یہ جس طرح ٹرین ہے یہ آگے حادثہ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ اقتدار کے اتنے حریص اور اتنے ہوس کا شکار ہیں، ان کو خوف اتنا عمران خان کا، ان کو پتہ ہے کہ یہ حادثہ ہونے جا رہا ہے اور اس سے ملک بھی دوچار ہوگا، ہم بھی دوچار ہوں گے، ہمارے بھی مسائل ہوں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اور حل ہی کوئی نہیں ہے. جب تک ہیں اسی اقتدار کے نشے کے ساتھ اور اس بھیڑیے پر سوار رہیں تو چلتے رہتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، جو ہوتا ہے ہوگا. ہمارا کیا ہے، باہر نکل جائیں گے، کیونکہ عمران خان کی رہائی یا قانون پر عمل درآمد یا 8 فروری کے الیکشنز پر عمل درآمد کا مطلب ہے وہی کہ جی کیا ہم جیل میں چلے جائیں، تو یہ تو نہیں ہم ہونے دیں گے. تو لہٰذا انہوں نے یہ ابھی اور پاکستان کو ایک دلدل میں، ایک گڑھے میں دھکیلنا ہے اور گہرا کرنا ہے، اپنے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی، اور سارے انہوں نے شوق پورے کر لینے ہیں. اور اس کے بعد جب زبردستی ان سے کی جائے گی، وہ چاہے یہ کہیں کہ جی امریکہ کی صورت میں، یورپی یونین کی صورت میں، جب ماحول اتنا زیادہ آ جائے گا کہ چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، پھر ہی انہوں نے جب ان سے زبردستی عمل کروایا جائے گا آئین و قانون پر، تب کچھ ہوگا. اور تب تک ان کے لیے بہت دیر ہو گئی ہوگی. بس دعا یہ کریں کہ ملک کے لیے تب تک بہت دیر نہ ہو گئی ہو. معیشت تو تباہ ہو ہی رہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے فیصلہ سازوں کو صحیح فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ حافظ.